السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام ڈاکٹر عابد عباسی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں وی این پوائنٹ۔ جب ریاست پاکستان کی دہائیوں پرانی وارننگ سچ ثابت ہو جائے اور اقوام متحدہ کے فلور پر چین جیسی عالمی اور معاشی طاقت ڈنکے کی چوٹ پر کابل رجیم کو بے نقاب کر دے کہ افغانستان اس وقت فتنۃ الخوارج، ETIM اور داعش کے سب سے بڑے سرکاری ہاسٹل کے طور پر کام کر رہا ہے، تو افغان طالبان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے جھوٹ کی میعاد ختم ہو چکی ہے اور اب دنیا ان کا گریبان پکڑنے آ رہی ہے۔ آج ہم اس عالمی سفارتی بھونچال اور اسٹریٹجک شفٹ پر بات کریں گے جس نے کابل میں بیٹھے ان نام نہاد حکمرانوں کے تمام جھوٹے دعووں کی قلعی کھول کر رکھ دی ہے۔ ایک طویل عرصے تک جب سے افغانستان پر موجودہ طالبان رجیم قابض ہوئی ہے، وہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہے ہیں۔ وہ دوحہ معاہدے کے صفات لہراتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ ان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی۔ پاکستان مسلسل ثبوت دیتا رہا، ڈوزیئرز پیش کرتا رہا اور دنیا کو بتاتا رہا کہ ہماری مغربی سرحد کے اس پار خوارج کی فیکٹریاں چل رہی ہیں، لیکن کابل کے حکمران انتہائی ڈٹائی سے انکار کرتے رہے اور دنیا مصلحت کا شکار رہی۔ آج وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کا ایک ایک لفظ سچ تھا اور اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں بھی صبر کا دامن چھوڑ کر کھل کر افغان طالبان کی اس منافقت پر تنقید کر رہے ہیں اور ان پر سفارتی دباؤ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس عالمی دباؤ کی سب سے بڑی اور تازہ ترین مثال اقوام متحدہ کا وہ اعلیٰ ترین فورم ہے جہاں چین نے باقاعدہ طور پر خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ چین جو کہ اس خطے کا ایک انتہائی اہم اور طاقتور اور افغانستان کا پڑوسی ملک ہے، اس نے عالمی برادری کے سامنے واضح طور پر وارننگ دی ہے کہ افغانستان اس وقت دہشت گردوں کی سب سے بڑی اور محفوظ پناہ گاہ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ چینی قیادت نے کسی سفارتی لگی لپٹی کے بغیر ان تنظیموں کے باقاعدہ نام لیے ہیں جنہیں کابل رجیم نے اپنی گود میں بٹھا رکھا ہے۔ چین نے واضح کیا ہے کہ افغانستان کے اندر فتنۃ الخوارج یعنی TTP، ETIM یعنی ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ اور داعش جیسی انتہائی خطرناک دہشت گرد تنظیمیں کھلے عام گھوم رہی ہیں اور اپنے خونی نیٹ ورکس چلا رہی ہیں، اور یہ سب کچھ طالبان حکومت کی ناک کے نیچے اور ان کی مبینہ ریاستی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ چین جیسی طاقت کا اقوام متحدہ میں یہ بیان دراصل کابل کی رجیم پر ایک باضابطہ عالمی فرد جرم ہے۔ چین کا یہ موقف کوئی ہوائی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے وہ خونریز حقائق ہیں جن کا سامنا حال ہی میں چینی شہریوں کو کرنا پڑا ہے۔ افغانستان کی سرزمین سے آپریٹ کرنے والے ان دہشت گرد نیٹ ورکس نے خطے کے امن کو تو تباہ کیا ہی ہے، لیکن اب انہوں نے براہ راست چینی مفادات اور چینی شہریوں پر حملے کر کے اس خطرے کو ایک عالمی سطح کا مسئلہ بنا دیا ہے۔ چینی حکومت کا یہ بیان کابل رجیم کے خلاف ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے کہ آپ کی سرزمین سے نکلنے والے دہشت گرد نہ صرف پڑوسی ممالک بالخصوص پاکستان میں خون بہا رہے ہیں، بلکہ اب یہ عالمی سلامتی کے لیے بھی ایک سنگین کینسر بن چکے ہیں جس کا علاج اب دنیا کو مل کر اور انتہائی سختی سے کرنا ہوگا۔ آج عالمی برادری افغان طالبان رجیم پر یہ زور دے رہی ہے کہ وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے حقائق کو جھٹلانے اور دہشت گردی کے خطرات کو نظر انداز کرنے کا ڈرامہ بند کریں۔ کابل کو اب یہ حقیقت تسلیم کرنی ہوگی کہ ان کی سرزمین پر پلنے والے یہ شدت پسند گروہ پورے خطے کو عدم استحکام کی اس گہری کھائی میں دھکیل رہے ہیں جہاں سے ان کی اپنی بقا بھی ممکن نہیں رہے گی۔ محض زبانی جمع خرچ اور جھوٹے بیانات کا وقت اب گزر چکا ہے۔ اگر کابل رجیم نے ان دہشت گردوں کی سرپرستی بند نہ کی اور انہیں جڑ سے نہ اکھاڑا تو افغانستان کو دہشت گردوں کی آمجگاہ بنانے کی قیمت ان عالمی پابندیوں اور مکمل سفارتی تنہائی کی صورت میں چکانی پڑے گی، کیونکہ دنیا اب کسی صورت اپنے امن کو ان خوارج کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی۔